عمران خان نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن سے 15 کروڑ لوگ پاکستان بھر میں متاثر ہیں۔ آج اگر لوگوں کو روزگار نہ دیا گیا تو بھوک سے مرنے کا مسئلہ زیادہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزراء کے ہمراہ کورونا کی صورتحال پر بریفنگ میں کہا کہ اب ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وائرس کے ساتھ گزارا کس طرح سے کرنا ہے۔ 12,000 روپے کتنی دیر تک ایک خاندان کے لیے کافی رہیں گے؟ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ، امریکہ اور چین نے کیا۔ عمران خان نے اس موقع پر پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی تجویز بھی دی۔ وفاقی حکومت کا کل سے 20% اندرون ملک پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور نے کہا ہے کہ فلائٹ آپریشن لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں شروع ہوں گے۔ اندرون ملک پروازوں کے لیے نشستوں میں سماجی فاصلہ مد نظر رکھا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے پنجاب حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں۔ وزیر قانون پنجاب اور وزیر صنعت ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ایس او پیز پر متفق ہوئے۔ ٹرانسپورٹرز پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے بعد کرائے بھی کم کریں گے۔ ٹرانسپورٹ چلنے پر مسافروں کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا۔ یہ باتیں ایس او پیز میں طے کی گئی ہیں۔ مسافروں کو دوران سفر ماسک لازمی پہننا ہوگا۔ ایس او پیز کے مطابق مسافروں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ ٹرانسپورٹرز اوور لوڈنگ سے گریز کریں گے۔ اور پنجاب حکومت نے شاپنگ مالز، آٹو انڈسٹری، حجام اور سیلونز کو بھی کام کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی ہے۔ ایس او پیز طلب کر لیے گئے ہیں۔ وزیر تجارت میاں اسلم اقبال نے کہا کہ پیز سے شاپنگ مالز اور آٹو موبائل انڈسٹری کو اجازت دے دی جائے گی۔ شاپنگ مالز کے اوقات کار کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آٹو موبائل انڈسٹری پیداوار یونٹس کو ہفتے میں 7 دن کام کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کر دی۔ شرح سود 8% پر آ گئی۔ اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان ہو گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ 2 ماہ میں شرح سود میں 5.25% کمی کی گئی ہے۔ مہنگائی کی شرح 11 سے 12% رہنے کی توقع ہے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جے ایس بینک، مہوش جہانگیر صدیقی فاؤنڈیشن اور شراکت داروں نے ایس آئی یو ٹی کو 10 ملین سے زیادہ کا عطیہ دیا ہے۔ اس عطیے کی مدد سے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن ذاتی حفاظتی سامان، ٹیسٹنگ اور لیب آلات اور کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے سامان خریدے گا۔ چیک جے ایس بینک لمیٹڈ کے ڈپٹی سی ای او کامران جعفر نے ایس آئی یو ٹی کے ڈاکٹر ظفر حسین اور دیگر ٹیم ممبران کے حوالے کیا۔ کامران جعفر کا کہنا تھا کہ بحیثیت ادارہ اور پاکستانی ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی اور ان کی ٹیم کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن ادریس خٹک کی بیٹی تالیہ خٹک نے کہا ہے کہ ان کے والد کو آپ اغوا تو کر سکتے ہیں مگر ان کی جرت نہیں چھین سکتے۔ ادریس خٹک پچھلے 13 برس سے لاپتہ ہیں۔ تالیہ خٹک نے برطانوی اخبار میں لکھے گئے مضمون میں کہا کہ لاپتہ ہونے سے 1 روز پہلے والد نے انہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان ہیں اور ٹرین سے کراچی جانے کی اجازت دینے میں بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ تاہم اس بات پر انہوں نے کراچی جانے کی اجازت دے دی تھی کہ ہر گھنٹے بعد وہ فون پر رابطہ کر کے خیریت لیتے رہیں گے۔ تاہم فون نہ آیا۔ 5 گھنٹے بعد جب انہوں نے والد کو لاہور پہنچ کر فون کیا تو والد نے کہا کہ وہ بہت مصروف ہیں، دوستوں کے ساتھ کچھ روز قیام کریں گے۔ تانیہ خٹک نے کہا کہ پھر رابطہ نہیں ہو سکا۔ جب وہ اسلام آباد لوٹ رہی تھیں تو دوست نے میسج کر کے بتایا کہ اس کے والد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ تالیہ خٹک نے کہا کہ اس وقت ان کے بھی یہی جذبات ہیں کہ وہ ہر گھنٹے فون کر کے اپنے والد کی خیریت جانیں۔ ادریس خٹک بے غرض شخص ہے اور کسی کو علم نہیں کہ وہ کہاں ہو سکتے ہیں۔ یہ تک پتہ نہیں کہ انہیں کون لے کر گیا ہے۔ ان کے والد ایسے واقعات کو ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے رپورٹ کرتے رہے تھے۔ تالیہ خٹک نے کہا کہ انہیں اپنے والد کے بارے میں سوالات کے جوابات چاہیے اور ادریس خٹک کو قانون کا تحفظ ملنا چاہیے۔ تالیہ نے کہا کہ نا امیدی بہت آسان ہے مگر وہ اپنے والد کے بارے میں سوچتی ہیں کہ ایسی صورتحال میں وہ کیا کرتے تو انہیں خیال آتا ہے کہ وہ بہادری کا مظاہرہ کرتے اور یہ وہ طاقت ہے جو کوئی غائب نہیں کر سکتا۔
مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے شریف خاندان کے خلاف نیب کے نئے ریفرنس کی تیاری کی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیب کا ذرائع سے خبر چلوانے کا مقصد صرف میڈیا ٹرائل اور حد تک کرنا ہے۔ شریف خاندان کے خلاف ایک اور جھوٹا ریفرنس بنا کر حکومت کی کرپشن چھپے گی نہیں۔ 2.5 سال سے نیب نیازی گرجو شریف خاندان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، لیکن ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ بنی گالا کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، وہ نیب کو نظر نہیں آئے گا۔ عمران صاحب کو کن کن ممالک سے کن کن کرداروں نے خفیہ فنڈنگ کی، نیب پوچھنے کی جرات کرے۔ آئین کے تحت قومی اسمبلی کے 130 دن پورے کرنا ضروری ہے۔ نون لیگ کے خواجہ آصف نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر یاد دہانی کرا دی۔ خط میں بتایا کہ ابھی تک قومی اسمبلی کے 77 دن ہوئے ہیں اور 53 ایام باقی ہیں۔ انہوں نے کہا بتایا جائے قومی اسمبلی کا ایام پورے ہونے کی آئینی ذمہ داری کس طرح سے پوری کی جائے گی۔ اگر قومی اسمبلی کے پارلیمانی ایام پورے نہ ہوئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس شاہ نے سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم کے خطاب پر رد عمل میں کہا کہ وزیر اعظم کے حکم کا احترام مگر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں کھول سکتے۔ سندھ میں روزانہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایس او پی طے ہونے کے بعد فیکٹری اونرز نے بھی ایس او پیز پر عمل نہیں کیا۔ کیا وزیر اعظم پبلک ٹرانسپورٹ کھلوا کر ملک کو ووہان یا اٹلی بنانا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم نے اعتراف کیا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی پر لوگ ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم صاحب آئیں، مل کر کام کریں، اس وقت صوبوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں صوبہ سندھ کی مجموعی صورتحال، عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ترقیاتی منصوبوں، پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان اتحادی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایم کیو ایم کے وفد میں وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق اور ممبران قومی اسمبلی اقبال محمد علی خان، صلاح الدین، عثمان قادری اور صابر حسین قائم خانی شامل تھے۔ گورنر کے اعتراض پر سندھ حکومت نے گیس اور بجلی کے بلوں میں رعایت کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ ترمیم کے بعد گورنر نے سندھ ریلیف آرڈیننس کی منظوری دے دی۔